अस्सलाम वालेकुम। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे आम ज़बान में ऑटिज़म भी कहा जाता है, दुनिया भर में दिन ब दिन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोज बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज हम बात करेंगे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, इसकी क्या अलामात हैं और इसकी क्या वजूहात हैं। अगर आपके बच्चे पर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शक पड़ रहा है तो अब आपने क्या करना है, और अगर आपका बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोज हो गया है तो आपने अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखना है, और इस सफ़र में एज ए पेरेंट, एज ए केयर टेकर आपने अपना ख्याल भी कैसे रखना है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को आम ज़बान में ऑटिज़म कहा जाता है। ये एक ज़हनी नशोनुमा की कैफियत का नाम है जिसमें ज़हनी, जज्बाती, रवैये और राब्ते में बेतरतीबी पाई जाती है। यानी ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, बिहेवियर, इमोशनल इश्यूज़ और लर्निंग इश्यूज़ सामने आते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की क्या वजूहात हैं? अब तक साइंस में जितनी भी रिसर्च की गई है उससे ये बात सामने आई है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की एक किसी ख़ास वजह से नहीं है, इसमें बहुत से फैक्टर्स शामिल हैं। ये भी देखा गया है कि फैमिलीज़ में एक से ज़्यादा बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोज होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स का अमल दखल है। स्क्रीन टाइम, ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल, स्क्रीन एडिक्शन और स्क्रीन ओवर यूज़, इसका भी लिंक सामने आया है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की क्या अलामात हैं? अमूमन 18 से 24 माह तक के बच्चे में वालिदैन कुछ अलामात नोट करना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा अभी तक बोलता नहीं है या कम बोलता है, यानी स्पीच डिले का इशू आता है। हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपनी बात समझा नहीं पाता, ये अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, इर्द गिर्द के माहौल में दिलचस्पी नहीं लेते, दूसरों से बात करना, दूसरों से खेलना पसंद नहीं करते। टो वॉकिंग यानी पाँव के पंजों पर चलना आम देखा गया है। हैंड फ्लैपिंग यानी हाथों को बार बार हिलाना, मारना, टैप करना, ये अलामात भी देखी गई हैं। मुंह से घरघराने की आवाज़ें भी निकालते हैं। ये बच्चे नज़र नहीं मिलाते या कम मिलाते हैं। एक ही तरह के रवैयों को यानी बिहेवियर्स को बार बार दोहराते हैं, यानी कि अगर वो कार से खेल रहे हैं तो कार से ही खेलते रहेंगे और एक ही तरह फिक्स्ड उनको वो आपस में लाइन में लगा देंगे। कुछ अल्फाज ये बार बार दोहराते रहते हैं। घूमती हुई चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं और बहुत देर तक देखते रहते हैं, जैसे पंखे को, स्टूल को जो घूम रहा हो। एक इनकी फिक्स रूटीन होती है और अगर इनकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाए तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ये बच्चे रूटीन में खुद भी हिलते रहते हैं। इनकी ख़ास कंबल होते हैं, ख़ास कप होते हैं, ख़ास प्लेट होती है, ख़ास जगह होती है, और अगर इनकी रूटीन ख़राब हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक ही काम बार बार करते हैं, ब्लॉक्स का टावर बनाते रहते हैं, बटन ऑफ ऑन करते रहते हैं, गाड़ियाँ लाइन में खड़ी करते रहते हैं, इशारों से बात नहीं समझा पाते, ना किसी तरफ इशारा करते हैं, अपने नाम पर तवज्जो नहीं देते, पेरेंट्स बुलाते रहेंगे लेकिन तवज्जो नहीं देंगे। कुछ एरियाज़ में ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आर्ट्स में, मैथ्स में। इसके अलावा इनके कुछ सेंसरी इश्यूज़ भी होते हैं। ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि इनको कोई हाथ लगाए, आम आवाज़ों से परेशान हो जाते हैं, कान पर हाथ रख लेते हैं, नाखून कटवाना, बाल कटवाना बहुत बड़ा मसला बन जाता है। कोई ख़ास स्मेल, टच, साउंड, टेस्ट उनके लिए बहुत ही नागवार गुजरती है। ये भी होता है कि खाना च्यू करके, चबा कर नहीं खाएंगे या फ़ौरन ही निगल जाएंगे। कुछ बच्चे एग्रेसिव बहुत होते हैं, हाइपर होते हैं, गुस्सा करते हैं, अपनी बात नहीं समझा पाते तो और गुस्सा करते हैं, सोते कम हैं। ऐसे बच्चों में इनकी अलामात को देखते हुए थेरेपी के अलावा दवाई की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है।
کسی بچے میں کچھ علامات زیادہ ہوتی ہیں، کسی بچے میں کچھ علامات کم ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں 3 لیولز ہیں، لیول 1، 2 اور 3۔ لیول 1 کے بچوں میں علامات کم ہوتی ہیں، لیول 2 میں اس سے زیادہ، اور لیول 3 میں بچوں کی علامات سب سے شدید اور سب سے شدت والی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے؟ اگر ایسے پیرنٹ آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ آپ کے بچے میں ان میں سے کوئی علامات آ رہی ہیں، تو آپ نے فوراً اپنے بچے کو اپنے بچوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکے۔ بلا شبہ پیرنٹس کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن یاد رکھیں آپ کے بچے کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ وہ بچہ خود پریشان ہے، اس کو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بچے کے ذہن کے دماغی نشو و نما کے پہلے 3 سال بہت اہم ہیں۔ آپ جتنی جلدی اس کو ڈاکٹر پاس لے کر جائیں گے اور جتنی جلدی اس کا علاج شروع ہوگا، وہ اتنی ہی جلدی بہتری کی طرف جائے گا اور ایک نارمل انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا۔ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں ایک خاص پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے جس میں پوری ٹیم شامل ہوتی ہے۔ آپ کے بچوں کا ڈاکٹر آپ کو ڈیولپمنٹل پیڈیاٹیشین، بچوں کے سائیکیٹرسٹ اور بچوں کے سائیکالوجسٹ کی ٹیم کے پاس ریفر کرے گا۔ ABA کا لفظ آپ سنیں گے۔ ABA کا مطلب ہے اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس۔ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں تھراپی کا رول بہت زیادہ ہے۔ کچھ علامات میں، جیسے کہ بچہ اگر ایگریسو ہو، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہو یا اس کو نیند نہ آتی ہو، تو اس قسم کی علامات میں دوائی دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں زیادہ تر تھراپی کا رول ہے۔ اس میں بچوں کو مکمل طور پہ معائنے کے بعد گول سیٹ کیے جاتے ہیں۔ کن بیہیویئرز کو بہتری کی ضرورت ہے اس پر کام کیا جاتا ہے۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی جاتی ہے تاکہ پسندیدہ رویوں اور بیہیویئرز کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ایسے بیہیویئرز کم ہوتے جائیں جو بچے کو اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوں۔ ABA سے کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے، روزمرہ کے کام بچے خود کرنے لگتے ہیں، سیٹ کیے ہوئے گول کے مطابق چلتے ہیں۔ اسپیچ تھراپسٹ بچے کی الفاظ کی ادائیگی اور کمیونیکیشن کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ سینسری تھراپی کی جاتی ہے تاکہ ایسی چیزیں جو بچے کو تنگ کرتی ہیں جیسے شور وغیرہ، ان سے وہ کس طرح اپنے آپ کو مینیج کریں گے۔ آکوپیشنل تھراپی کی جاتی ہے تاکہ بچے اپنے کام خود کریں اور زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ یعنی خود مختار زندگی گزار سکیں۔ IEP انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلانز بھی آپ کو سننے کو ملے گا۔ بچے کی ضروریات کے مطابق تعلیمی پلان بنایا جاتا ہے تاکہ وہ سب کے ساتھ اسکول جانے کے قابل ہو سکیں۔ یاد رکھیں کہ اس کا نام آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے۔ اس میں اسپیکٹرم کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ مختلف ہے، اس کی ضروریات مختلف ہیں۔ اس پروگرام میں والدین کے ساتھ ساتھ ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ گھر میں انہیں بھی سمجھ آئے کہ بچے کو بہتری کی طرف کیسے لے کر جانا ہے۔ گھر میں ایک شیڈیول اور روٹین ہوگا، کمیونیکیشن کے طریقے بتائے جائیں گے جو کہ وربل بھی ہوں گے اور نان وربل بھی، یعنی بچہ اپنی کمیونیکیشن الفاظ کے ذریعے بھی کرنے کی کوشش کرے گا اور ایسے اشارے سے بھی، جیسے تصویروں سے یا اشاروں سے بھی اپنی بات سمجھانے کے قابل ہو سکے گا۔ کیونکہ جب بچہ اپنی بات سمجھا پائے گا تو وہ تنگ نہیں ہوگا، غصے میں نہیں آئے گا اور ضد نہیں کرے گا۔ ایسی چیزیں جو بچے کو تنگ کرتی ہیں جیسے کہ تیز لائٹ، بہت زیادہ شور، ان ٹریگرز کو آپ نے گھر میں اوائڈ کرنا ہے۔ آپ ایز اے پیرنٹ اپنے بچے کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اپنے بچے کے اسٹرانگ پوائنٹس، اس کے ویک پوائنٹس، جن ایریاز میں وہ بہتر ہے، جن ایریاز میں وہ کمزور ہے، اس کو پہچانیں اور ان کو لے کر چلیں۔ کون سے بیہیویئر زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، کون سی سکلز میں زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ بچوں کی خوراک میں میٹھی چیزیں، شوگر، ہائی کیلورک چیزیں کم کریں کیونکہ میٹھی چیزوں سے بھی بچے ہائپر ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو پیار سے لے کر چلنا ہے، اگر آپ ان کو روز ڈانٹیں گے تو وہ باغی ہو جائیں گے۔ ان بچوں کو ہیلپ چاہیے، ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں، کہ دوڑیں، بھاگیں، تھکیں گے تو بہتر محسوس کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تھراپی کے دوران پیرنٹس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ جب بچے گھر جائیں
تو پیرنٹس سمجھ سکیں کہ ان کو گھر میں کیسے لے کر چلنا ہے. اور پیرنٹس کا ایک بہت اہم رول ہے کہ یہ بچے جوں بڑے ہوتے جائیں، بہتر ہوتے جائیں اور ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکیں. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. یہ ایک ذہنی نشو و نما کا مسئلہ ہے. آپ کا بچہ دوسرے بچوں سے مختلف ہے. آپ کے بچے کی ضروریات مختلف ہیں. آپ ایز اے پیرنٹ جتنی جلدی اس کو تشخیص کروائیں گے، اس کا ڈائگنوسس کروائیں گے اور تھیراپی کی طرف لے کر جائیں گے، اتنی ہی جلدی آپ کا بچہ بہتری کی طرف جائے گا. آپ کے بچے کو ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ جتنا لیٹ کریں گے اتنے مسائل زیادہ ہوتے جائیں گے. ایز اے پیرنٹ یہ ایک لمبا سفر ہے اور اس میں آپ کا خود بھی مضبوط رہنا ضروری ہے. آپ کا اپنا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. پیرنٹ سپورٹ گروپس بھی موجود ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی جوائن کریں تاکہ آپ کو حوصلہ ملے دیکھ کے کہ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. ایسے پیرنٹس جن کے بچوں کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر نہیں ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو ٹرین کریں کہ ان کو یہ ٹریننگ شروع سے ہی دیں کہ ان کے ساتھ کلاس میں ایسے بچے ہو سکتے ہیں جن کی ضروریات مختلف ہیں، جن کی ضروریات ڈیفرنٹ ہیں. اپنے بچوں میں ایمپتھی پیدا کریں، ہمدردی پیدا کریں، سب کی ضروریات سمجھنے کی کوشش کریں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، تاکہ ان بچوں کے ساتھ وہ دوستی کا رویہ رکھیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے زمرے میں آتے ہیں. وہ مشہور سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز، آرٹسٹ، ایکٹرز ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے آپ اپنے بچے کا بہت خیال رکھیں، اس کو جلد ڈائگنوسس کی طرف لے کر جائیں اور جلد علاج کی طرف لے کر جائیں. اپنا اور اپنے بچے کا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.